بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہودی اور چرخاوے کا ذکر کریں گے۔ کہا جاتا ہے ایک یہودی کا گزر مسلمانوں کی ایک بستی سے ہوا۔ اس کے دل میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ میں انہیں ان کے دین کے تعلق سے ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کروں اور انہیں ان کے علماء سے بدزن کر دوں۔ بستی میں داخل ہونے سے پہلے ہی ایک چرخاوے سے ملاقات ہوئی۔ یہودی نے سوچا کہ کیوں نہ اس جاہل سے اس کی ابتدا کی جائے اور اس چرخاوے کے دل و دماغ میں اسلام کے خلاف شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں۔ یہودی نے اس چرخاوے سے ملاقات کی اور کہا کہ میں ایک مسلمان مسافر ہوں۔ باتوں ہی باتوں میں یہودی کہنے لگا کہ ہم مسلمان قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے کتنی مشقت اٹھاتے ہیں، جبکہ یہ قرآن 30 اجزاء پر مشتمل ہے، لیکن قرآن میں بے شمار آیات مشتبہ ہیں جو ایک جیسی ہی ہیں۔ بار بار دہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر مشتبہات کو نکال دیا جائے تو قرآن اور بھی مختصر ہو جائے گا اور یاد کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ چرخاوا اس کی بات غور سے سنتا رہا اور خاموش رہا۔ جب یہودی کی بات مکمل ہوئی تو چرخاوے نے کہا کہ واہ، تمہارا خیال تو بہت اچھا ہے۔ یہودی دل ہی دل میں بہت خوش ہوا، یہ چرخاوا میرے جال میں آ گیا ہے۔ پھر اچانک چرخاوے نے کہا کہ میرا ایک سوال ہے۔ یہودی نے کہا پوچھے تو صحیح، تم جانتے ہو کہ قرآن جو متشابہات یا تکرار ہے اس کو نکال دینا چاہیے؟ ہاں، بالکل میرا یہی خیال ہے کہ جو آیات ایک مرتبہ سے زیادہ ہوں اس کو قرآن سے خارج کر دیا جائے تو قرآن مختصر ہو جائے گا اور یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ چرخاوے نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے بدن پر بھی بعض اعضاء ایک سے زیادہ ہیں جو تکرار پیدا کرتے ہیں، جن کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں نہ تمہارے دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، دو پیروں میں سے ایک پیر ہی رکھا جائے، اس لیے کہ یہ تکرار ہے۔ دو آنکھوں کی کیا ضرورت ہے؟ کام تو ایک آنکھ سے بھی پورا ہو سکتا ہے۔ کیوں نہ تمہاری ایک آنکھ بھی نکال دی جائے؟ دو کان اور دو گردوں کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں بھی تکرار ہے۔ اگر ان تمام تکرار والے اعضاء کو نکال دیا جائے تو تمہارا بدن بھی ہلکا ہو جائے گا اور غذا کی مقدار بھی کم ہو جائے گی اور تمہیں زیادہ جدوجہد کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ کیا خیال ہے؟ یہودی اپنا سا منہ لے کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی راہ لی۔ زندگی بھر یہی سوچتا رہا کہ جب مسلمانوں کے چرخاوے کی یہ فکر ہے تو ان کے علماء کے افکار کیسے ہوں گے۔